السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت 62 سے ابتدا کریں گے۔ قرآن کریم ہمیشہ کھول کے سامنے رکھا کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فا پھر یا پس، کیفا کیسا ہے، یعنی تو کیسی ندامت کی بات ہے، یا پس کیا ہوتا ہے، اذا جب اصابت آ جاتی ہے، ہم ان پر، مصیبت، بما بسبب اس کے جو قدمت آگے بھیجا، ایدی اور ہم ان کے ہاتھوں نے۔ بس کیا حال ہوتا ہے جب پہنچتی ہے انہیں مصیبت، اب وجہ بھی بتا دی، بوجہ ان کرتوتوں کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں۔ اور اس کا ترجمہ ایسے بھی کیا جا سکتا ہے، تو کیسی ندامت کی بات ہے کہ جب ان کے اعمال کی شامت سے ان پر کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے، ثم پھر، جاؤ اور پلس کا کی ضمیر واحد مذکر حاضر کے لیے استعمال ہوتی ہے، معنی ہوتا ہے آپ کی۔ ثم جاؤ کا پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے پاس، یحلفون قسمیں اٹھاتے ہیں، کس کی؟ باللہ اللہ تعالی کی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے پاس اور اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں، ان نہیں، اردنا ارادہ کیا ہم نے، الا سوائے یا مگر، احسانا بھلائی کا، و توفیق ملاپ موافقت کرنا، وفقا یوفقو، اور مادہ اس کا جو ہے وہ ہے وفاقاف، روٹ ورڈ وفاقاف ہے نا، توفیق جیسے اردو کا بھی ورڈ ہے توفیقا۔ تو پھر کیا قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی، تو کیا کہتے ہیں کہ نہیں قصد کیا تھا یا نہیں ارادہ کیا تھا ہم نے مگر بھلائی اور باہمی مصالحت کا۔ تو اس طرح بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں کہ واللہ ہمارا مقصود تو بھلائی اور موافقت تھا۔ اولئک یہی ہیں، الذین وہ لوگ کے، یعنی یہی لوگ ہیں، یعلم خوب جانتا ہے، کون؟ اللہ تعالی، ما جو، فی میں، قلوب قلب کی جمع دل، ہم ان کے، یعنی جو قسمیں وغیرہ اٹھاتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں، ان کے دلوں میں کیا ہے وہ بھی تو اللہ جانتا ہے نا۔ یہ لوگ ہیں، یعنی ان لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ تعالی خوب جانتا ہے۔ پس اعرض اعراض کیجئے آپ، چشم پوشی کیجئے آپ، چشم پوشی فرمائیے، منہ موڑ لیجئے، انہم ان سے، اور عظہم واز کرنا کہتے ہیں نا، آپ نے سنا کہ واز اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نصیحت کرنا۔ تو عظہم انہیں نصیحت کیجئے، اور قل کہیے، لہم ان کے لیے، فی میں، انفسہم ان کے دلوں میں، قولاً باتیں، بلیغا اثر کرنے والی، بلاغت والی، بلاغتن صفت مشبہ ہے نا، تو اس کا بامحاورہ ترجمہ، یہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے خوب جانتا ہے۔ اے حبیب محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے چشم پوشی فرمائیے اور نصیحت کرتے رہیے انہیں، اور کہیے انہیں تنہائی میں ایسی بات جو مؤثر ہو، جو اثر کرنے والی ہو، یعنی ایسی بات جو ان کے دلوں پر اثر کر جائے۔ اور ما نہیں، ارسلنا
بھیجا ہم نے من کوئی رسول رسول الا مگر لیطاع اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے، مراد رسول کی اطاعت کی جائے، بِإِذْنِ حکم سے، کس کے حکم سے؟ اللہ تعالی کے حکم سے۔ اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس لیے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اور یہ بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، ہم نے بھیجے پیغمبر، یعنی ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے، اور لو اگر انہم وہ اذ جب ظلم کر بیٹھے تھے، انفسہم اپنے آپ پر، اپنی جانوں پر، اپنے نفسوں پر، جاؤ وہ آتے، کس کے پاس؟ کا آپ کے پاس آتے، پس یا پھر استغفار معافی مانگنا، اردو کا میں بھی یہی استعمال ہوتا ہے، پھر بخشش مانگتے اللہ تعالی سے، اور استغفر اور بخشش طلب کرتے، لہم ان کے لیے، کون؟ رسول یعنی آپ بھی محبوبہ ان کے لیے بخشش طلب کرتے، تو پھر اللہ فرماتا ہے لوجدوا تو وہ پاتے اللہ تعالی کو توابا بہت توبہ قبول کرنے والا، رحیمہ رحم فرمانے والا۔ اس آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر اس لیے کہ اللہ کی اذن سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر یہ لوگ جب ظلم کر بیٹھے تھے اپنے آپ پر، حاضر ہوتے پھر آپ کے پاس اور حاضر ہو کے مغفرت طلب کرتے اللہ تعالی سے، پھر مغفرت طلب کرتا ان کے لیے، یعنی مغفرت طلب کرتے ان کے لیے رسول کریم بھی، تو وہ ضرور پاتے اللہ تعالی کو بہت توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا۔ اب دیکھیں اس آیت مبارکہ میں واضح سری سرکشی کے باوجود بھی رب کریم اپنے محبوب کریم کو ان سے مواخذہ نہ کرنے کی، یعنی چشم پوشی کرنے کا حکم دے رہا ہے نا، اور ان کی اصلاح اور ہدایت کے لیے کوشاں رہنے کی تلقین فرما رہا ہے۔ اسی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میٹھا بول ہے نا، ادبنی ربی فاحسن تعدیبی، میرے رب نے مجھے اچھے آداب اور اخلاق کی تعلیم دی ہے اور خوب دی ہے۔ اب دیکھیں کتنی واضح بات بتائی جا رہی ہے، ہمیں بھی تو ذرا کوشش کرنی چاہیے نا۔ کیسے کہ گھروں میں آپ کو پتہ ہے بہت کچھ ہو جاتا ہے تو چشم پوشی کا حکم دیا جا رہا ہے، ہر بات پہ نہیں، کئی جگہوں پہ ضروری بھی ہوتا ہے پکڑنا، کیونکہ دشمنوں کا ہاتھ بھی پڑ جاتا ہے، کلیئر کر بھی دینا چاہیے، لیکن دیکھنا بھی چاہیے نا حالات اور مواقع کو، ہر چیز کو پکڑنا بھی ضروری نہیں ہوتا، بس چشم پوشی بھی اچھی بات ہوتی ہے، اور اصلاح کا بھی سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ کیسی اصلاح ہو اس کے بارے میں محبوب کریم نے فرمایا۔ اس آیت میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ اصلاح کی اور نصیحت کرتے رہنے کا ہمیں حکم ہے، اصلاح کرتے رہنا چاہیے، اور نصیحت بھی کیسے کریں؟ اچھے اور احسن انداز میں، تنہائی میں اصلاح ہونی چاہیے، اور گروپ کے اندر تعریف ہونی چاہیے، اور ایسی بات ہو جس سے اگلا بندہ بھڑک نہ اٹھے بلکہ وہ سمجھ بھی جائے، انداز بھی اچھا ہونا چاہیے۔ ابھی بہت ساری میں پوسٹیں دیکھتی ہوں، اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جو سچ بولتا ہے، جو اصلاح کرتا ہے، اس کی پکڑ ہوتی ہے وہ تنہائیوں میں رہنے کے لیے ریڈی ہو جائے، اور پتہ نہیں کیسی کیسی پوسٹ لوگ بنا لیتے ہیں، یہ غلط پوسٹیں ہوتی ہیں۔ سچ بولنا
ایسے لوگوں نے لکھا ہوا ہوتا ہے جیسے استغفر اللہ تعالیٰ کیا جرم ہو. یہ ساری پوسٹیں آپ شیئر کرنے کے بجائے قرآن کریم کی بولی سمجھے. سچ بولنا اگر بندے کو تنہا کر دیتا تو اللہ نہ حکم دیتے، اور جو سچ بولتا ہے اسے خیر تنہائی کا خوف بھی نہیں ہوتا، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اگر کوئی ایسے ہوں جو واقعی غلط ہوں، آپ کو چھوڑ دیتے تو جانے دیں. یعنی میٹھی بولی کے ساتھ سمجھایا جائے تو ہر بندہ تقریباً سمجھ جاتا ہے، سوائے ان کے کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے. ان کو لاکھ سمجھائیں وہ نہیں سمجھتے. لیکن آپ نے اصلاح کی کوشش کرتے رہنا ہے، تنہائی میں، سیپریٹلی یا گروپ میں بھی ہو تو اس انداز میں جیسے کوئی کہانی ٹائم یا کوئی واقعہ سنایا جائے تو اگلے بندے کو سمجھ جائے کہ یہ ہم لوگوں کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. اور دوسری بات اس آیت 64 میں جو بتائی جا رہی ہے، اور دیکھیں بہت بڑی بات کو سمیٹ کے چند لفظوں میں اللہ نے بتا دیا. یعنی اللہ کی اطاعت ہر مومن پر فرض ہے، اور اللہ کی اطاعت یہ بھی ہے کہ اس کا یہ بھی حکم مانا جائے کہ میری رسول کی بھی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انکار کرتا ہے، حقیقت کیا ہے؟ اس نے گویا اللہ کے حکم سے سرتابی کی، اس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا. تو رسول کی نافرمانی کرنے کے اس نے صرف رسول کی ہی نافرمانی نہیں کی بلکہ اللہ تعالی کی بھی نافرمانی کی ہے، جس کا یہ حکم اس نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ میرے رسول کی اطاعت کرو، تو وہ نافرمانی ہوئی نا. اب دیکھیں وہ طبقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ ہے تھوڑا طبقہ، لیکن میں کہوں گی ابھی بھی آنکھیں کھول لو، کیونکہ جن لوگوں کے پاس تھوڑا علم کم ہوتا ہے وہ بیچارے ایسے پیچھے آ جاتے ہیں اور پھر غلطیوں پہ غلطیاں ہوتی جاتی ہیں. تو ایسا طبقہ جو ابھی یہ آواز اٹھا رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کوئی ضروری نہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو غیر ضروری، سنت کو غیر ضروری سمجھ کر ہے بلکہ امت کے لیے مضر اور نقصان دہ سمجھتا ہے، تو ان کو بھی تو چاہیے نا کہ وہ یہ آیت پڑھیں. ہاں اگر پڑھتے ہیں تو اسے کیوں واجب الاتباع یعنی یقین نہیں کرتا، تو چاہیے نا جو اللہ حکم دے رہا ہے اسے مانا جائے، اتباع کی جائے. کیونکہ قرآن کریم مانا بہت ضروری ہے، لیکن اس کی وضاحت ہمیں کہاں ملتی ہے؟ سنت میں، سنت رسول میں، احادیث طیبہ میں. اب جیسے نماز کا حکم ہے تو نماز کے اندر کیا پڑھا جائے، پورے قرآن کریم میں آپ دیکھیں کیا اسی ترتیب سے لکھا ہوا آپ کو ملے گا؟ اگر اس طرح ایک ایک چیز کی وضاحت ہوتی تو قرآن کریم تو بہت زیادہ بڑا ہو جاتا، پھر حفظ کرنا کتنا مشکل ہوتا. اللہ نے آپ کے لیے بڑی آسانیاں کی ہیں. تو ہمیں نماز ایک چھوٹی سی میں نے آپ کو مثال دی، اب روزے، زکوٰۃ، حج اور بڑے بڑے مسائل ہمیں احادیث سے ہی پتہ چلتے ہیں. تو نماز کی میں نے مثال دی کہ اس کی ساری وضاحت، فرائض، واجبات، وضو کیسے کرنے، سب کچھ نماز کے اندر کیا پڑھنا ہے، کہاں سجدہ صاحب ہوتا ہے، کہاں کیا کچھ کرنا ہے، تو یہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ احادیث طیبہ سے نا. تو اتباع مصطفیٰ تو لازمی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کا واضح حکم بھی ہے، تو توجہ کی حاجت ہے. پھر اس کے بعد ایک اور حکم بتایا جا رہا ہے کہ اے رحمت مجسم، اگر یہ دنیا بھر کے قصور کر کے اور اپنی جانوں پر طرح طرح کے ظلم توڑنے کے بعد بھی نادم ہوں، تائب ہو کر تیرے حضور میں حاضر ہو جائیں تو ان پر اپنا در کرم باز رکھ، یعنی ان کے لیے مغفرت طلب کیجیے، ان کو اپنے پاس آنے دیجیے. جب ان کی شفاعت اور بخشش اور رستگاری کے لیے محبوبہ تیرا ہاتھ میری بارگاہ جود و عطا میں اٹھے گا تو خواہ کتنے ہی گناہ گار ہوں، کتنے ہی بدکار کیوں نہ ہوں، جب آپ کا ہاتھ میری بارگاہ میں اٹھے گا تو تیری رب کی رحمت ایسے گناہ گاروں کو مایوس نہیں کرے گی بلکہ توبہ قبول کر لی جائے گی، ان بیگانوں کو اپنا بنا لیا جائے گا.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین کی یہ برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات تک ہی محدود نہیں تھی بلکہ تا ابد ہے، اور اہل نظر اہل دل ہر لمحہ ہر آن اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا کرم اللہ وجہ کریم سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 3 روز کے بعد ایک اعرابی ہمارے پاس آیا اور فرط رنج و غم سے مزار پر انوار پر گر پڑا، بس اس کی محبت تھی نا، اور رونے لگ گیا، خاک بھی اڑانے لگ گیا، سر پہ ڈالنے لگا جیسے ان لوگوں کی عادت تھی۔ عرض کرنے لگا کہ اللہ کے رسول، جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا، جو آپ نے اپنے رب سے سیکھا وہ ہم نے آپ سے سیکھا، اور اسی آیت میں یہ بھی تو تھی نا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وغیرہ میں۔ تو آپ نے یعنی یہ جو آیت ہے اس کی طرف بھی حوالہ دیا کہ اپنی جان پر بڑے بڑے ستم کیے ہیں، اب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، اے سراپا شفقت و رحمت میری مغفرت کے لیے دعا فرمائیے۔ اور قرطبی میں لکھا ہوا ہے فَنُودِيَ مِنَ الْقَبْرِ أَنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَكَ، تو قبر انور سے آواز آئی تجھے بخش دیا گیا ہے۔ راوی کون ہے؟ حضرت علی مرتضی۔ تو چند اور واقعات جو مجھے بکس میں ملے ہیں وہ بھی میں آپ کو سنائی دیتی ہوں۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو سمجھ بھی عطا فرمائے۔ اس آیت میں ایک تو یہ کہ خود بھی ندامت ہو، خود بھی احساس ہو کہ جرم کیا ہے۔ اللہ دیکھیں ہر جگہ موجود تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تب بھی اللہ ہر جگہ موجود تھا۔ کہہ سکتا تھا نا رب کریم کہ تم ادھر ہی معافی مانگو، میں سمیع ہوں، میں علیم ہوں، لیکن کہا نہیں، خود بھی معافی مانگو، میرے نبی کے در پہ بھی آؤ، پھر معافی طلب کرو، پھر تمہیں بخش دیا جائے گا۔ یہ انداز دیکھیں، یہ صرف اہل محبت ہی جان سکتے ہیں۔ ان بولیوں کو، ان میٹھی بولیوں کو صرف اہل محبت ہی جان سکتے ہیں۔ کیا فرمایا کہ اپنی گناہوں کی معافی طلب کرنے کے ساتھ ساتھ محبوبہ آپ کی بارگاہ میں بھی شفاعت کے لیے عرض کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سفارش فرما دیں تو ان لوگوں پر اللہ عز و جل کی رحمت اور مغفرت کی بارش برسنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس پاک بارگاہ میں آ کر یہ خود بھی گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، خود بھی گناہوں سے پاک ہو جائیں گے۔ یہ آیت بار بار آپ پڑھیں، اس کے معنی آپ پر کھلتے جائیں گے، اور یہ قیامت تک کے لیے یہ آیت مبارکہ ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ صحابہ کرام سے بھی ہمیں بہت سارے واقعات کا پتہ چلتا ہے، چند ایک سن لیتے ہیں۔ جیسے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالی عنہ سے غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر ایک ہو گئی تھی نا خطاب، پوری وضاحت میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے۔ تو آپ اس قدر نادم ہوئے کہ خود کو ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا، یعنی پلر کے ساتھ جیسے تھم وغیرہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ باندھ دیا، کہا جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہیں فرمائے گا تب تک میں کچھ نہیں کھاؤں گا، کچھ نہیں پیوں گا، کچھ نہیں چکھوں گا، یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے، یعنی موت بھی آ جائے لیکن میں کچھ کھاؤں گا نہیں، کچھ پیوں گا نہیں، یا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرما لے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے بارے میں پتا چلا تو ارشاد فرمایا اگر یہ بندہ یعنی حضرت ابو لبابہ میرے پاس آ جاتے میں ان کے لیے مغفرت طلب کرتا، لیکن اب انہوں نے کیا کیا، خود کو باندھ دیا، تو جب تک اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا میں نہیں کھولوں گا۔ پھر 7 دن تک حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی چیز بھی نہ کھائی نہ چکھی، پھر غشی بھی طاری ہو گئی۔ پھر جب اللہ نے توبہ قبول فرمائی تو جب انہیں توبہ کی قبولیت کے بارے میں بتایا نا تو فرمایا خدا کی قسم میں اس وقت تک خود کو نہیں کھولوں گا جب تک کہ محبوب کریم تشریف لا کر اپنے دست اقدس سے مجھے نہیں کھولتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنے پیارے صحابی کو ان بندشوں سے آزاد فرمائے۔ دلائل النبوہ میں البہقی میں یہ واقعہ درج تھا۔ ایک اور روایت بھی ہمیں ملتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں
تو فرماتی ہے میں نے ایک ایسا بستر خریدا جس پر تصویر بنی ہوئی تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو دروازے پر کھڑے ہو گئے. گھر میں داخل یعنی انٹری نہیں کی، داخل نہیں ہوئے. میں نے آپ کے روئے انور پر ناپسندیدگی کے آثار دیکھے تو عرض گزار ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے جو نافرمانی ہوئی میں اس سے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں. یہ کون فرما رہی ہیں؟ جنہوں نے سب کچھ سیکھا ہے رسول اللہ کے در اقدس سے. اس میں بہت سارے اسباق ہیں، پورے سن کے اس کے بعد میں بتاتی ہوں. ارشاد فرمایا محبوب کریم نے کہ یہ گدھا یہاں کیوں ہے؟ عرض کی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خریدا تھا تاکہ آپ اس پر تشریف فرما ہوں، اس سے ٹیک لگائیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تصویروں کو بنانے والے قیامت کے دن عذاب دیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا جو تم نے بنایا انہیں زندہ کرو. ارشاد فرمایا جس گھر میں تصویریں ہوں اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. بخاری شریف کی حدیث طیبہ. اس میں ہم عورتوں کے لیے بھی تو بہت کچھ عبرت کا سامان ہے کہ اگر شوہر کو جو صحیح دین جانتا ہو وہ ہماری اصلاح کرے تو ہمیں اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے، اسی میں ہمارا اپنا فائدہ ہے. اور اما عائشہ صدیقہ جو بول رہی ہیں ان کو بار بار آپ ریپیٹ کر کے سنیں گے تو آپ کو اچھا بھی لگے گا، سمجھ بھی آئے گی. اور تیسرا واقعہ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 40 صحابہ کرام جن میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے، جمع ہو کر جبر اور قدر میں بحث کرنے لگے. تو روح الامین حضرت جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں. عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر اپنی امت کے پاس تشریف لے جائیے. انہوں نے ایک نیا کام شروع کر دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں باہر تشریف لائے کہ غصے سے آپ کا چہرہ مبارک سرخی میں تھا، یعنی لال ہوا تھا، اس طرح پرماننٹ ہو رہا تھا کہ جیسے غصہ آ رہا ہوتا ہے نا کہ سرخ انار کا جیسے دانا ہوتا ہے اور نچوڑیں تو ایسے نکل آتا ہے رس، ایسے حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ ایسے آپ غصے میں ہو گئے. تو صحابہ کرام نے جیسے اس کیفیت کو دیکھا تو یعنی پھر استقبال کے لیے پھر آگے بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان کا حال تھا کہ ان کے ہاتھ اور بازو کانپ رہے تھے. ایسے ہوتا ہے نا کھلے بازو سے ملنے کے لیے جب آگے آتا ہے بندہ تو اس کی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ ہاتھ تو ان کے بازو کانپ رہے تھے. عرض کی تبنا الی اللہ ورسولہ، ہم نے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں توبہ پیش کی. تو آپ نے ارشاد فرمایا قریب تھا کہ تم اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیتے. میرے پاس جبرائیل امین تشریف لائے. عرض کی آپ باہر امت کے پاس تشریف لے جائیے. انہوں نے نیا کام شروع کر دیا ہے. معجم الکبیر کی حدیث طیبہ میں نے آپ کو سنائی. تو یہ بہت سارے واقعات ہمیں پتہ چلتے ہیں. اور ایک اور واقعہ بھی میں آپ کو سناتی ہوں. حضرت عمر فاروق امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قحط پڑ گیا تھا اور صحابی رسول حضرت بلال بن حارث ان کا نام تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بارش کی دعا فرما دیجیے، وہ ہلاک ہو رہی ہے. تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان سے ارشاد فرمایا تم حضرت عمر کے پاس جا کر میرا سلام کہو، پھر بشارت دے دو کہ بارش تو ہوگی لیکن انہیں یہ بھی کہہ دو کہ نرمی اختیار فرمائے. حضرت بلال آتے ہیں حضرت عمر کے پاس، سارا کچھ بتایا تو حضرت عمر رونے لگے. فرمایا کہ یا رب عز و جل میں کوتاہی نہیں کرتا مگر اس چیز میں کہ جس میں میں عاجز ہوں. یہ مصنف ابن شیبہ نے لکھی ہے یہ والی بات. عاجز کیا یعنی ان کی طبیعت میں تھوڑی سختی تھی نا، ویسے تو وہ ایسے نہیں تھے، وہ تو بہت اچھے انسان تھے. اور ایک اور مرتبہ مدینہ طیبہ میں شدید قحط پڑ گیا تھا. اما عائشہ کے پاس لوگ آئے، شکایت کی تو اما عائشہ نے فرمایا کہ قبر انور کو دیکھو اور چھت میں ایک روشن دان بنو کہ ایسا روشن دان ہو کہ روضہ منور اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ رہے. تو پھر اہل مدینہ نے ایسے کیا تو بارش ہو گئی. یہ سنن دارمی میں یہ لکھا ہوا ہے.
پھر بادشاہ ابو جعفر منصور نے، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت امام مالک سے مسجد نبوی میں مناظرہ کیا۔ دوران مناظرہ ابو جعفر کی آواز کچھ بلند ہو گئی تو امام مالک نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، اے امیر المومنین، اس مسجد میں اپنی آواز اونچی نہ کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کو ادب سکھایا کہ تم اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کرو، اور دوسری جماعت کی تعریف فرمائی کہ بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پست کرتے ہیں ان کی تعریف فرمائی، اور مذمت کی ان کی کہ بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں۔ ایک تو اس میں آداب بھی سکھائے گئے اور یہ بھی کہ جو باہر سے پکارتے ہیں، بے شک آپ کی عزت حرمت اب بھی اسی طرح ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں تھی۔ تو کون بتا رہے ہیں؟ حضرت امام مالک۔ کون بتا رہے ہیں؟ حضرت امام مالک۔ تو جیسے ہی سنا ابو جعفر نے تو خاموش ہو گیا، پھر دریافت کیا، اے ابو عبداللہ، یعنی امام مالک سے ہی، میں قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہو کر؟ آپ نے فرمایا، تم کیوں رسول اللہ سے منہ پھیرتے ہو؟ حالانکہ رسول اللہ تمہارے اور تمہارے والد حضرت آدم کے بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہیں، بلکہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر آپ سے شفاعت مانگو، پھر اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ یہ شفا شریف میں لکھا ہوا ہے، اور بھی بہت ساری بکس ہیں جو میرے سامنے ہیں۔ اسی طرح مروان ایک حکمران تھا، اس نے اپنے زمانے تسلط میں ایک صاحب کو دیکھا جو قبر انور پر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور پر جفا ڈال کے جیسے رو رہے ہوتے ہیں نا، پیار تو ہوتا ہے قبر والے سے، لیکن اوپر وہ جفا ڈالا ہوا تھا۔ تو مروان نے گردن مبارک کو پکڑا، کہا، جانتے ہو کیا کر رہے ہو؟ تو وہ صاحب جنہوں نے وہ جفا ڈالا ہوا تھا قبر انور کو، فرمایا، ہاں، میں کسی اینٹ یا پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں، میں تو رسول اللہ کے حضور حاضر ہوں۔ میں نے رسول اللہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، دین پر نہ رہو جب اس کا اہل اس پر والی ہو، اور ہاں اس وقت دین پر رو جب نا اہل والی ہو۔ نا اہل تھا نا وہ۔ تو یہ صحابی کون تھے؟ یہ صحابی رسول، انہوں نے منہ کر کے فرمایا، دیکھ وقت کے حکمران میں ابو ایوب انصاری ہوں، جنہوں نے یہ سارا سبق در رسول سے سیکھا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ مسند امام احمد میں لکھا ہوا ہے۔ مسند امام احمد میں یہ لکھا ہوا ہے، اور کہنے والے کون ہیں؟ حضرت ابو ایوب انصاری کہہ رہے ہیں کہ مجھے سکھانے والے کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، سن، میں ایوب انصاری ہوں، مجھے پتا ہے کہ صحیح کیا ہے، مجھے پتا ہے کہ غلط کیا ہے، کیونکہ میں نے توحید رسول اللہ سے سیکھی ہے، میں نے توحید محبوب کریم سے سیکھی ہے، میں نے توحید ان سے سیکھی ہے جو شرک کو مٹانے کے لیے آئے تھے۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔